بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو، اللہ پاک کی ایک صفت علم ہے۔ اسی نور سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو منور فرمایا گیا، پھر اسی روشنی سے ان نفوس قدسیہ کی طفیل اولیاء و صالحین بھی چمکے اور ان سے یہ نور پا کر عام لوگ بھی روشن ہوئے۔ تو دوستو، آج سے ہم اپنے اس چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو اسلام کے بارے میں دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ بہت سا علم بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے، اور ہم اپنے اس سلسلے کا نام رکھیں گے اسلامک فیکٹ۔ تو دوستو، اس سلسلہ کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، اللہ عز و جل کے مالک علی الاطلاق ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس لفظ کے 4 معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کا مستحق۔ نمبر 2، وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ نمبر 3، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ فیکٹ نمبر 3، اللہ عز و جل کے 2 صفاتی ناموں رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہے؟ اس رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ فیکٹ نمبر 4، کیا کسی کو رحیم یا رحمان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، دوستو توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کا شریک نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء یعنی اللہ کے ناموں میں، اور نہ ہی احکام میں ہے۔ فیکٹ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کے لیے لفظ کن یعنی ہو جا فرما دیا، اور وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق وجود میں آ گئی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ پیدا کرے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، دوستو ہماری زمین اور آسمانوں کے بیچ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں تخلیق فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ فیکٹ نمبر 9، دوستو کیا آپ عبادت کا مفہوم جانتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اپنے پیر، استاد یا ماں باپ کے سامنے تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 10، دوستو اللہ عز و جل کو عاشق کہنا کیسا ہے؟ دوستو علماء کرام کے مطابق اللہ عز و جل کے لیے عاشق یا معشوق کے لفظ کو استعمال کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عشق کا معنی اللہ کے لیے قطعی طور پر محال ہے، اور اس طرح کے الفاظ بغیر کسی شرعی ثبوت کے اللہ عز و جل کی شان میں استعمال کرنا قطعی طور پر منع ہے۔ دوستو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بلا شبہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ زمانہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر روز نیا فتنہ اور نیا فساد سامنے آ رہا ہے۔ اس دور میں کبھی بھی تنگ آ کر یہ مت کہہ دیجیے گا کہ اگر اللہ ہوتا تو واقعی ہمارا ساتھ دیتا، اور وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور مجبوروں کا سہارا ہوتا۔ بے شک ایسا کہنا اللہ عز و جل کی ذات کو نہ ماننے کے مترادف ہے، معاذ اللہ۔
تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارا یہ سلسلہ اسلامک فیکٹ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.